اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معارف قرآن کا سلسلہ آج 14ویں پارے کے اندر جو آیات ہیں ان کے موضوعات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے اندر 2 سورے ہیں، سورہ ہجر اور سورہ نحل، اور مجموعاً 227 آیات پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ سورہ ہجر کے موضوعات: نمبر 1، دشمنوں کا رسول خدا کو تکلیف دینا، اور خدا کی طرف سے ابتدائی 25 آیات میں اس موضوع کی طرف اشارہ ہے، اور پیغمبر اکرم کو اس طرف بتایا جا رہا ہے کہ گھبرائیں نہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا موضوع قرآن کی حفاظت کا ذمہ خداوند متعال نے خود اٹھایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اسی کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ جبکہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو ان کے ماننے والوں نے، ان کے علماء نے، یہود و نصارہ کے علماء نے ان کتابۂ آسمانی کو تحریف کر دیا تھا۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، قرآن میں بھی اس طرح اشارہ ہے۔ تو قرآن مجید کیونکہ آسمانی آخری کتاب ہے، تمام آسمانی کتابوں پر حجت ہے اور قیامت تک اس کی ہدایت کو باقی رہنا ہے، اس لیے خداوند متعال نے ایک ذمہ داری اٹھا دی ہے، ایک طرح کا دائرہ لگا دیا ہے کہ اب اس کتاب میں کسی کو تحریف کرنے کی جو ہے جرأت نہیں ہوگی، کیونکہ میں خود اس کا محافظ ہوں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 31 سے لے کر 50 میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ ہے، اور رسولوں سے دشمنی کی اصل وجہ شیطان کی پیروی ہے، کہ لوگ اللہ کے نبیوں اور رسولوں سے کیوں دشمنی کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ شیطان ان کو بہکاتا ہے، اور وہ شیطان کی پیروی میں آ کر ہر قسم کے جو ہے وہ کیا ہے غلطی اور جو ہے وہ خطا پر کا مرتکب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 83 تک کچھ انبیاء کا تذکرہ ہے اور ان کی قوموں کا، جیسے کہ حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت صالح علیہ السلام، ان کا تذکرہ، ان کی قوموں کا اپنے انبیاء کی مخالفت کرنا، اور اس مخالفت کی وجہ سے جو ان قوموں پر عذاب آیا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی تھی، تو اس طرح خداوند متعال جیسے فرماتا ہے کہ میں مومنین کا مددگار ہوں، تو ہر میدان میں وہ اپنے انبیاء اور اپنے مخلص مومنین کی مدد کرتا ہے اور ان کے دشمنوں کو شکست سے دوچار کرتا ہے۔ نمبر 5، رسول خدا کو دلداری دیتے ہوئے کچھ اخلاقی دستورات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے ایک نعمت الہی کی طرف توجہ کرتے ہوئے کریمانہ انداز میں معاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرا اہل دنیا کی ثروت اور مال کی طرف توجہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ 2 دستور تھے کہ جو رسول خدا کو دیے گئے تھے۔ سورہ نحل کے معارف کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ سورہ میں جو ہے وہ کیا ہے 50 نعمتوں کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے بعض لوگوں نے اس سورہ کو سورہ نعمت قرار دیا ہے، اور 3 حصوں میں ان آیات کو تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ کون کون سی کس طرح کی نعمات خداوند عالم اپنے بندوں کو یاد دلا رہا ہے۔ سب سے پہلے نعمتیں اور شرک کی مذمت کے حوالے سے آیات میں گفتگو ہے، جیسا کہ آیت نمبر 4 سے لے کر 14 تک خلقت انسان سے لے کر خوبصورت سواریاں، اونٹ، گھوڑے، بارش کا برسنا، پھل فروٹ، سمندر کے اندر نعمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ ساری نعمات
کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ خدا کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ پہلا حصہ تھا کہ جو نعمتوں کے حوالے سے ذکر ہوا، اور دوسرا حصے میں نعمتیں اور شرک کی مذمت ہے، جیسا کہ جانوروں کا دودھ۔ آیت نمبر 66 میں اس نعمت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ ہضم شدہ غذا کھانا اور خون کے ذریعے جو دودھ جو ہے وہ کیا ہے خداوند عالم کی حکمت اور قدرت کے ساتھ آتا ہے، اور اس کی جو فوائد ہیں اس کی طرف جو ہے وہ کیا ہے اشارہ روایات میں بھی ہے کہ ایک ایسی غذا ہے کہ جو کھانے اور پینے دونوں کے بدلے میں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح شہد کی نعمت کی طرف اشارہ ہے آیت نمبر 68 اور 69 میں، اور اسے شفا قرار دیا گیا ہے، اور روایات میں بھی ہے کہ شہد جو ہے وہ کیا ہے تمام بیماریوں کی شفا کا وسیلہ ہے۔ اور تیسرا حصہ جس میں نعمات کا تذکرہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ نعمتیں اور قیامت کا موضوع۔ اب پہلے شرک کی مذمت تھی، اب نعمتوں کے ساتھ قیامت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ ان نعمتوں کے دیکھتے جاؤ اور اپنی آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان نعمتوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کس طرح شکر گزاری کرنی ہے۔ یہ نعمتیں جیسے کہ انسان کا اس دنیا میں پیدا ہونا، کہ جب دنیا میں آیا تو جاہل تھا، لا تعلمون شیئا تھا، اور خداوند عالم نے کان اور آنکھ کی نعمت انسان کو عطا کی، اور انہی کے ذریعے انسان جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اور دوسری گھر کی نعمت کو خداوند عالم نے یہاں پر ذکر کیا کہ تم لوگ گھر بناتے ہو پتھر سے اور لکڑی کے ذریعے۔ اسی طرح آیت نمبر 81 میں لباس کی نعمت کو ذکر کیا گیا کہ وہ لباس کے جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ آیت نمبر 83 میں نعمتیں یاد دلانے کے بعد فرمایا کہ اکثر لوگ نعمتوں کو پہچاننے کے باوجود ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا۔ تو ہمیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مومنین کو خدا کی ہر نعمت کو دیکھ کر اسی نعمت کے تناسب سے جو ہے شکر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نعمتوں کے یاد دلانے میں آیات کے آخر میں کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان نعمتوں کا ہدف خداوند عالم نے کیا رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ لعلکم تشکرون، لعلکم تہتدون، لعلہم یتفکرون، لعلکم تسلمون۔ یہ 4-5 اہداف ان نعمتوں کے ذکر ہوئے کہ شاید تم شکر گزار بنو، شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، یا شاید تم حقیقی اسلام پر آ جاؤ۔ تو اسی طرح کہ شاید تم غور و فکر کرو۔ تو ان نعمتوں کو یاد دلانے کے یہ کچھ اہداف تھے کہ ہر آیت کے آخر میں ان کو ذکر کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 99 سے لے کر 99 اور آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ توکل کرنے والوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا۔ تو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس کی دی ہوئی نعمات کو پہچاننے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح شیطان ملعون کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔